أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بعض بلند بیگار والی صلوات نہیں، مجلس والی صلوات چاہیے. یہ سپیکر صحیح کرو نا ذرا، لوگوں کے پورے چہرے نظر نہیں آ رہے مجھے، ان کو صحیح سیٹ کرو. اس کو ہاں توجہ بات شروع کی جائے. سورہ مزمل کی ایک آیت پیش نظر ہے میرے. ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے اپنے حبیب محمد احمد محمود سے ایک خصوصی لمحے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے حبیب تو علی کے فضائل بیان کرتا ہے، لوگ دل میں جھٹلاتے ہیں. تیرا سینہ تنگ پڑتا ہے. ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا. یہ جو صاحبان دولت جھٹلا رہے ہیں، ان جھٹلانے والوں کو اور مجھے اکیلا چھوڑ دے، میں خود ان سے نمٹ لوں گا. ذرنی، مجھے چھوڑ دے، والمکذبین اولی النعمت، اور یہ جو دولت والے مکذب ہیں، تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے، ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دے. وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں قلیل مہلت دے دے. میں نے کہا ہے، اور سردی کی وجہ سے گزر گیا ہے آپ کے سروں سے، چھوٹا تو بڑے سے کہہ سکتا ہے کہ مہلت چاہیے، خدا رسول سے کیوں کہہ رہا ہے کہ مہلت چاہیے؟ اللہ اکبر. بندہ تو خدا سے کہے کہ مہلت دے دے، خدا بندے سے کس لیے کہہ رہا ہے؟ دوسری جگہ سورہ طارق میں ارشاد فرما رہا ہے فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ فَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. اے میرے رسول کافرین کو مہلت دے دے. فَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تھوڑی سی مہلت نہیں. یا تو انگلی اٹھاؤ کہ معاذ اللہ خدا ابس گفتگو کرتا ہے، اور اگر ابس نہیں کرتا تو پھر ماننا پڑے گا کہ یقیناً سلطان مملکت احدیت رسول علی کے دشمنوں کو سزا دینے پہ تل گیا تھا. اللہ نے کہا تھوڑی سی مہلت دے دے. اللہ اللہ اکبر. یو العظمت لی. کیونکہ اگر رسول آمادہ عقاب نہ ہوتے تو خدا کا مہلت مانگنا بے فائدہ، ابس، فضول. مہلت مانگنا دلیل ہے اس امر کی کہ وہ سزا پہ آمادہ تھا. اللہ نے مہلت مانگی. اور اسی آیت کو فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ فَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اسی آیت کو بنیاد بنایا ہے رسول کی نواسی نے دربار ابن زیاد میں اپنے خطبے کے دوران. پہلے اپنی طبیعتوں سے پوچھ لو کہ کچھ سننے پہ آمادہ ہیں.
خوشیاں منا رہا تھا ابن زیاد، پھولے نہیں سما رہا تھا ملعون، کہ کسی لمحے میں لفظ ہوتے ہیں اور جو خریدار ہیں لفظ کے، بولا انہی کے لیے کرتا ہوں، ہاں باقیوں سے کبھی کچھ طلب نہیں کیا میں نے۔ اس نے خوشی منائی، ذوالجلال کی بیٹی کو جلال آ گیا۔ جب تک غضنفر کے پاس پہاڑ سے وزنی دلیل نہ ہو منبر پہ بات کرتا نہیں۔ مجھے پتا ہے غیروں سے زیادہ شیعوں نے مجھ سے حوالہ طلب کرنا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھ قرآن، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شے فنا ہو جائے گی، وہ وجہ اللہ فنا نہیں ہو جائے گا جو ذو الجلال بھی ہے، ذو الاکرام بھی ہے۔ اللہ اکبر، پلے پڑی بات۔ ہاں اس لیے جب اللہ نے ذوالجلال ہو کر علی کو ذوالجلال کہا، میں کیوں نہ کہوں؟ مجھے حق ہے کہنے کا۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ ذوالجلال کی بیٹی کو جلال آیا۔ ہاں کئی راتوں سے ظہیر بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے، وہ میں سارا خطبہ تو نہیں پڑھ رہا، اس میں 2-3 فقرے آپ کی فرمائش کی تکمیل کے لیے پڑھنے لگا ہوں، اور ساتھ ایک فقرہ وہ بھی جو پہلے نہیں پڑھا تھا۔ ہاں فرمایا ابن زیاد کثرت پہ نازاں ہے، لشکر پر غرور ہے، طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو تم۔ واللہ الذی لا الہ الا ہوا لو شئنا لمسخناکم قردا وخنازیرا واللہ لو شاء اخی لذبحتکم سیوفکم او سارت سہامکم ورماحکم اقارب والسعابیر وسارت افراسکم اسودا وفہودا ولكن عادتنا الإحسان قال الله لجدنا فمهل الكافرين فأمهلهم رويدا فجرينا على سنة جدنا إذا أمر ربنا فأمهلناكم ليلة واحدة للتوبة۔ گھمنڈ میں نہ رہنا، یہ ہماری کریمی تھی کہ تیرا لشکر میدان کربلا سے صحیح سالم آ گیا۔ قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر ہم چاہتے تو تیرے پورے لشکر کو سور اور بندر بنا دیتے۔ اللہ اللہ جو لو شئنا، اگر ہم چاہتے، اگر ہماری مشیت، لمسخناکم قردا وخنازیر، تیرا آدھا لشکر بندر ہوتا، آدھا سور ہوتا، واللہ اور اللہ کی قسم، لو شاء اخی، اگر میرا بھائی چاہتا۔ اب نہیں، اب مجھے سردار صاحب ملک عباس، مجھے یہ احساس ملک اور نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے ناقدروں کے سامنے موتی نچھاور کرنا شروع کر دیے ہیں، ہاں ورنہ میں بھی ساتھ لپیٹنے پہ مجبور ہو جاؤں گا۔ کہتی ہے اللہ کی قسم اگر میرا بھائی چاہتا لذبحتکم سیوفکم، تو جو تلواریں تم حسین کو مارنے کے لیے لائے تھے الٹا تمہارے گلوں پہ پھر جاتی۔ اللہ اللہ اکبر۔
پچھلا محلہ ٹھیک ہے بھائی، تمہاری ہی تلواریں تمہارے گلوں پہ پھر جاتی، تمہاری تلواروں کے حمائل تمہارے گلے کا پھندا بن جاتے۔ وَسَارَتْ سِوْحَامُكُمْ وَالرِّمَاحُكُمْ أَقَارِبَ وَالثَّعَابِينَ، تمہارے تیر تمہارے نیزے سانپ بن جاتے، بچھو بن جاتے، اژدہا بن جاتے، تمہیں ڈنگ ڈنگ کے مار لیتے۔ وَسَارَتْ أَفْرَاسُكُمْ أُسُودًا وَهُودًا، تمہارے گھوڑے شیر بن جاتے، تمہیں نگل لیتے۔ ہم اگر تصویروں کے شیر بنا سکتے ہیں، گھوڑوں کے شیر نہیں بنا سکتے۔ اللہ اکبر۔ واہ واہ واہ، تھکا ہوا میں بھی ہوں، میں جیسے بھی پڑھ کے آیا ہوں، سفر بھی کیا ہے، تھکان آپ کو بھی ہوگی، لیکن کچھ مجبور کرو گے تو اگلے گا، نہیں تو بڑے آرام سے حقائق، چین کی نیند۔ اگر اس کیمرے میں کوئی جادو تو نہیں، اس کیمرے کے پیچھے جا ہی نہیں رہا نعرہ۔ کیا کہا میری مخدومہ نے؟ تمہارے گھوڑے شیر بن جاتے، چیتے بن جاتے، تم ہی کو ہی پھاڑ لیتے۔ لیکن کیا کیا جائے، تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، لیکن نہ عادت نہ احسان، احسان کرنا ہماری عادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں جو تم نے ہماری احسان کی عادت سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اللہ نے ہمارے نانا سے کہا تھا فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے رسول کافرین کو تھوڑی سی مہلت دے دے۔ جَرَيْنَا عَلَى سُنَّتِ جَدِّنَا، ہم بھی اپنے نانا کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، خدا کی قسم تمہارے سروں سے گزر گیا ہے۔ زینب کا آیت پڑھنا کہ اللہ نے کہا تھا کافرین کو مہلت دے دے، ہم بھی نانا کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، یعنی زینب نے کہہ دیا ہو کافر جاؤ مہلت ہے۔ اللہ اللہ جو ہو کافر جی ہاں، یہی تو بات ہے سوچنے والی ملک ہو کہ مسلمان ہونے کے لیے، صاحب ایمان ہونے کے لیے کلمہ کافی نہیں۔ نہیں نہیں، کیا لشکری جدید نے نمازیں نہیں پڑھی؟ نمازیں پڑھ کے کافر، کلمہ پڑھ کے کافر، کیونکہ نامراد ورزش والی نماز پڑھ رہے تھے، روح نماز کی معرفت نہیں تھی۔ اللہ اللہ نے کہا مہلت دے دو کافروں کو، ہم نے دی۔ اے ابن زیاد، اے ابن زیاد کے فاسق درباریوں، تم کیا
کیا سمجھتے ہو کہ 9 محرم سورج ڈوب رہا تھا، تم نے یک بار کی ہجوم کیا میرے بھائی کے خیموں پر، اس نے عباس کو بھیجا، تم اس گھمنڈ اور غلط فہمی کا شکار رہے کہ حسین نے مہلت مانگی، ایک رات کے لیے موت کو ٹالنا کیسا؟ اب اللہ جانے ظہیر بھائی میں پڑھ کہاں رہا ہوں، شہر میں یا جنگل میں، میرے سامنے ماننے والے ہیں یہ سوچ کی بیماری والے، جنہیں سوچنے کی بیماری نے نہیں چھوا، شک کا مرض جن کے دل میں نہیں آیا، جن کی عادت ہے 14 کے گھرانے کو مان لینا، سار اٹھائے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، فرمایا ایک جب مرنا ہی ٹھہرا، ایک رات کے لیے موت کو ٹالنا کیا موت ٹال رہا تھا؟ فرمایا غلط فہمی دور کر لو، فَأَمْهَلْنَاكُمْ لَيْلَةً وَاحِدَةً لِلتَّوْبَةِ، ہم نے تو تمہیں توبہ کرنے کے لیے ایک رات کی مہلت دی تھی۔ اللہ جو ارادے ہاں ہم نے مہلت لی نہیں تھی، امہلناکم لیلۃ واحدۃ للتوبۃ، ہم نے تو توبہ کرنے کے لیے ایک رات کی مہلت دی تھی کہ کوئی توبہ کر لے، دیکھ لو جو ہمارے حصے کا تھا اور توبہ کر کے آ نہیں گیا جو ارادے انتخاب خان آگے آ جاؤ، کھڑے کھڑے تھک جاؤ گے، آ جاؤ بڑی جگہ پڑی آگے آؤ۔ ہم نے لیلۃ واحدۃ للتوبۃ، ایک رات کی مہلت ہم نے دی تھی توبہ کے لیے، اللہ اکبر۔ پہلے ظہیر بھائی ایک آیت پڑھتا ہوں کیونکہ اسی آیت کی ملک اور آگے تفسیر ہوگی بی بی کے خطبے میں، اس کے ایک جملے میں سورہ نساء میں ایک آیت ہے کہ شیطان نے اللہ سے چلتے ہوئے کہا تھا، جب اللہ نے کہا تھا کہ نکل، اب بدبختی کی انتہا نہیں، اللہ سے بحث کر رہا ہے، کہہ کیا رہا ہے؟ پڑھو قرآن، یہ لے آؤ ممبر پہ، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، پڑھنے والے نکال تو رہا ہے تو مجھے، تیرے بندوں میں جتنا میرا حصہ ہے وہ میں لے کر رہوں گا۔ نہیں کیا مطلب کیا؟ انسان بنا ہے 4 عناصر سے، آگ، ہوا، مٹی، پانی، مٹی کا مالک علی، پانی کا مالک رسول، آگ حصہ ہے شیطان کا، اب نبی نے اپنا حصہ علی کو دے دیا۔ سردار صاحب، علی کی کوشش ہے کہ میں لوگوں کو جنت لے جاؤں، شیطان کی کوشش ہے میں جہنم لے جاؤں، جنہیں جہنم لے جا رہا ہے وہ ہے شیطان کا حصہ، اور یہ تو تم جانتے ہو جنت میں جانے والے تھوڑے، جہنم میں جانے والے زیادہ۔ چلو تمہیں اور کوئی سمجھ نہ آئے، امت رسول کے 72 فرقے جہنمی، ایک جنتی،
اب یہیں سے دیکھ لو کہ جہنم میں کتنی زیادہ مقدار ہے. سر اٹھانا. اور جب شیطان دشمن خدا ہو کر اللہ کی مخلوق میں حصے دار ہو سکتا ہے اور شرک نہیں، جنتی مخلوق کا اگر علی حصے دار ہو جائے شرک کیسا ہے؟ جو ہاں، تو ایک ہے شیطان کا حصہ، ایک ہے علی کا حصہ. اس کو بھی اپنے خطبے میں انتخاب ہاں بی بی نے واضح فرمایا ہے. فرمایا یبن نوبغا. اب مجھے پتہ نہیں کہ کون جاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح، کون سو گیا ہے اپنے نصیب کی طرح. جو جاگ رہا ہے ترجمہ سن لو، مجھے شرح نہیں کرنی پڑے گی. بی بی نے کہا اے فلاں عورت کے بیٹے، العظمت جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں میں، سروں سے تو نہیں گزرا فکرہ. کھڑے ہوئے دوستوں نے بھی سمجھ لیا. 14 صدیاں پہلے علی کی بیٹی نے دشمن کے دربار میں فتویٰ دے دیا کہ میرے بابا کے دشمن باپ کے نہیں ماؤں کے بیٹے ہوا کرتے ہیں. اللہ اللہ اے فلاں عورت کے بیٹے، لم تستطع ان تاخذ نصیبنا. فرمایا زور مار ہمارا حصہ تو بٹا نہیں سکتا. تیرے حصے کی ہمیں ضرورت نہیں. سردی تو زیادہ نہیں لگ رہی؟ کعبہ بنایا نا حضرت ابراہیم نے ندیم نقوی، تو اللہ نے کہا تو نے بیت اللہ بنایا، مانگ مزدوری. مانگ کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم مانگتا گیا، اللہ دیتا گیا. نبوت میری نسل میں رکھ دی، امامت میری ذریت میں رکھ دی. اب جب امامت مل گئی پھر کہتے ہیں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. بعض انسانوں کے دل ان اماموں کی محبت میں جھکا دینا جو آخری زمانے میں میری نسل سے ہوں گے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ من الناس. سبحان اللہ. تم تو عرب ملک میں رہے ہم جد. من الناس، بعض انسانوں کے، سب کے نہیں. ایک آدمی نے پوچھا ہے تیرے امام سے مولا، بادشاہی نہیں حضرت ابراہیم کی، جب اللہ کہہ رہا ہے مانگ، کہہ دیتا فَجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ، تمام لوگوں کے دل، اللہ سب کو جھکا دیتا. آج تیری جد کا کوئی دشمن تو نہ ہوتا. مولا نے تقیہ کی ٹیک چھوڑ دی. فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ مولا سب کے دل جھک جاتے تو سارے حبدار ہوتے، تیری جد پاک کا دشمن کوئی نہ ہوتا. مولا نے فرمایا مال خلیل اللہ و اولاد الزنا، اللہ کے خلیل کو زنا زادوں سے کیا لینا دینا. جو 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 مومنین، بے دلی سے دو چار بوندوں کی مانند نہیں، بلکہ ایک موسلا دھار بارش کا سما پیدا کرتے ہوئے پورے گرجدار لہجے میں بولو بولو سخی لال کلندر.
اس لیے علی کی بیٹی نے کہا تیرے حصے کی ہمیں ضرورت نہیں. اب چونکہ ایک مجلس میں بندہ کس کس لفظ کی شرح کرے، اور بعض اوقات بہت سے قیمتی لفظ تمہارے سروں سے گزر جاتے ہیں. حصہ شیطان کا ہے قرآن کہتا ہے، اور بی بی کہہ رہی ہے تیرے حصے کی ہمیں ضرورت نہیں. ہمارا حصہ تو بٹا نہیں سکتا، اس میں سے ایک بھی کم نہیں ہو سکتا. اور دونوں چیزوں کو اب ظہیر بھائی ذرا جاگ کے سننا ہے. فرمایا یہ دونوں باتیں میں نے اپنے نانا سے سنی. قال جدی رسول اللہ، شیطان کے حصے پر بات کر رہی علی کی بیٹی جاگنا. قال جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغض علی علامت مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا. فرمایا میرا نانا کہا کرتا تھا زنا زادوں کی پیشانی پر علی کا بغض لکھا ہوا ہوتا ہے. زنازادوں کی پیشانیوں پر جی بغض علی، علی کا بغض علامت مکتوبۃ لکھی ہوئی علامت ہے. دربار کے کونے میں سے ایک اٹھا بدبخت، ما تقولین یا ابنت ابی تراب، ابو تراب کی بیٹی، عجیب خاندان ہے تمہارا، جب جو چاہتے ہو گھرتے رہتے ہو اپنے باپ کے فضائل. کہیں بغض بھی لکھا ہوا ہوتا ہے؟ ہم نے تو کبھی کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں دیکھا. کیف یکون مکتوبا، کیسے لکھا ہوتا ہے؟ مسکرا کے اشارہ کر کے فرمایا ہاکذا یکون مکتوبا، ایسے ہی تو لکھا ہوا ہوتا ہے جیسے تیرے پہ. ہاکذا یکون مکتوبا، ایسے ہی تو لکھا ہوا ہوتا ہے جیسے تیری پیشانی پہ لکھا ہے. جو چھپائے نہ چھپے. علی کا بغض چھپڑی. سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، یہ سارے با جماعت آ گئے امجد رسول کے پاس. یا رسول اللہ آج ہم بیٹھے سوچ رہے تھے اللہ کا بغض، اللہ سے کینہ بندے دل میں جب دبا لیتے ہیں، تیری ذات کے ساتھ بغض اور کینہ ہو اسے بھی چھپا لیتے ہیں. چکر سمجھ میں نہیں آتا، علی کا بغض چھپائے چھپتا ہی نہیں. العظمت للہ. علی کا بغض چھپائے چھپتا ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ انتخاب رسول جانتے نہیں تھے کہ یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. بولیے بولیے. کیوں سردار صاحب جانتے تھے؟ ملک عباس تو ملک عرب مجھے پتہ نہیں طارق وجہ کیا ہے. پوچھا کیا کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ وہ ایسا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بندہ مشرک ہے، ملحد ہے، اللہ کو نہیں مانتا. ہم لاکھ اللہ کی بڑائیاں بیان کرتے رہے چپ چاپ بیٹھا رہے گا. ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بندہ کافر ہے، آپ کی نبوت کو نہیں مانتا. ہم لاکھ آپ کے فضائل پڑھتے رہے خاموش رہے گا.
یا رسول اللہ تیری نبوت کی قسم بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس محفل میں کوئی علی کا منکر ہے یا نہیں. ادھر ہم نے علی کے فضائل شروع کیے نہیں، وہ کود کے آیا نہیں. اللہ 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 اکبر. ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جب کود کے میدان میں آتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے اچھا کوئی علی کا منکر بھی بیٹھا تھا. تو سرکار بھائی یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر علی کا بغض کیوں نہیں چھپ سکتا؟ جاگنا حلالی ہو. رسول نے مسکرا کے فرمایا باندھ لو پلے، لکھ لو دل پر سلمان، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ دشمن خدا بھی ہو اور حلالی بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی دشمن توحید بھی ہو حلالی بھی ہو. کاظمی آگے رسول نے دلیل دی، فرمایا فرعون دشمن خدا بھی تھا حلالی بھی تھا. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ جب مشورہ دیا کسی نے کہ موسیٰ اور ہارون کو قتل کرا دے، اس نے کہا نہیں قتل نہیں کرنا، انہیں بدر کر دیتے ہیں. حرامی ہوتا تو قتل کراتا. جو کہ حجت خدا کے قتل کا مشورہ حرامی دیا کرتے ہیں. فرمایا فرعون حلالی بھی تھا دشمن خدا بھی تھا. فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی میرا دشمن بھی ہو اور حلالی بھی ہو. فرمایا میرا چچا ابو لہب میرا دشمن بھی ہے حلالی بھی ہے. عبد المطلب کا بیٹا ہے، حلالی ہونے میں بھی شک نہیں، میرا دشمن ہونے میں شک نہیں. لیکن سلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ علی کا دشمن بھی ہو پھر حلالی بھی ہو. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. جو ہاں تو فرمایا یہ لوگ دیکھ لیا، یہ جس کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا یہ تیرا حصہ ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں. کیوں؟ جو ہے حرامی وہ جو کر لے حلالی تو نہیں ہو سکتا، اور جو حلالی ہے وہ جو بھی کر لے حرامی نہیں ہو سکتا. اب جنت میں جانے کا راز پتہ چل گیا. حبدار گناہگار ہونے کے باوجود جنت کیوں جا رہا ہے؟ بھئی گناہگار ہے، حرامی تو نہیں ہوا نا. ہاں تک تو نہیں گئے. اچھا فرمایا دوسری حدیث بھی میں نے اپنے نانا سے سنی ہے، اور یہ آج سے پہلے میں نے ظہیر بھائی پڑھی بھی کبھی نہیں، ممبر سے پہلی بار پڑھ رہا ہوں. سمیت جدی رسول اللہ، میں نے خود اپنے نانا سے سنی. وہ میرے بابا سے کہہ رہے تھے یا علی تجھے آج خوشخبری سناؤں؟ سرکار سنائیے. فرما ان فی الجنت عینا یقال له تسنیم یخرجان منها نہران عظیمان لو ان بہما سفن الدنیا لقصرت قصبانها من اللؤلؤ والمرجان وحشيشها الزعفران على حافتيهما قراصي من نور عليها أناس جلوس مكتوب على جباههم هؤلاء محبو علي بن أبي طالب. سمجھ گئے جو ترجمہ کروں؟ اچھا ایک بات بتاؤں، مجھے آج تک ماشاءاللہ کا ترجمہ نہیں آیا. ہاں میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اس سے، چونکہ یہ دونوں جگہ بولا جاتا ہے نا. اچھا جی مجھے اجازت، ماشاءاللہ کہتے ہو نا، کہتے ہو نا. میں جا رہا ہوں، اچھا جی ماشاءاللہ. اب میں جب پوچھتا ہوں تو پھر آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ، اور پتہ نہیں اس طرح کہتے ہیں یا اس طرح.
ہاں گھبرانا نہیں، زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہتا تمہیں. ہاں کل بر وقت آنے کی کوشش کرنا. ہاں کیونکہ میری ڈیوٹی کی آخری مجلس ہے کل یہاں، تو اس لیے ذرا 4 باتیں زیادہ کرنا چاہوں گا آپ سے. فرما میرا نانا کہہ رہا تھا میرے بابا علی سے، یا علی جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام تسنیم ہے. اب انتخاب چشمے کا امجد لفظ ہے تو آپ سوچ رہے کوئی میز جتنا. فرمایا یخرجان منہما نہران عظیمان، اس چشمے سے 2 عظیم نہریں نکل رہی ہیں. کائنات میں جب سے کشتیاں چلنے لگی ہیں قیامت تک کی ساری کشتیاں کھربوں کی تعداد میں جمع ہو کے ایک نہر میں چھوڑ دی جائیں گی تو ایک کونا بھرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ایک کونا بھرے گا اس چشمے سے نکلنے والی ایک نہر سے. علی حافتہا، علی حافتہما اشجار، ان دونوں نہروں کے کناروں پہ یالی درخت ہیں. قضبانها من اللؤلؤ والمرجان، جن کے پتے لولو اور مرجان کے ہیں، شاخیں لولو مرجان کی ہیں. حشیش و زعفران، ہر نہر میں سبزہ اگتا ہے، گھاس اگتا ہے، اس کی گھاس کی جگہ زعفران اگتا ہے. علی حافتہما قراصی من نور، دونوں نہروں کے کناروں پہ حد نظر تک کرسیاں بچھی ہوئی ہیں نور کی. یا علی قیامت جب ہو جائے گی تم جنت میں جا کے دیکھو گے، علیہا اناس جلوسون، ہر نوری کرسی پہ ایک بندہ بیٹھا ہوگا. مکتوب علی جباہہم، ہر جنتی کرسی نور پر بیٹھنے والے کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کیا؟ ہؤلاء محبو علی ابن ابی طالب. علی حق، 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 علی حق. جو ہاں پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا. پیشانیوں پہ لکھا ہوگا یہ علی ابن ابی طالب کے حبدار ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں اور میں تیرے حصے کی ہمیں ضرورت نہیں. میں نے غیر شیعہ علماء کی کتابوں میں ملک اور یہ جملہ دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں فتشنا فی الانصاب قتلت حسین ابن علی فلم نجد فیہ نفسا واحدۃ من اولاد الحلال. وہ کہتے کربلا میں جو حسین سے لڑنے آیا تھا ہم نے سب کے شجرہ نسب کی تحقیق کی، ان میں ایک بھی حلالی ثابت نہیں ہوا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اور پھر بس جیو یہی تو بات ہے. یعنی حلالی جہاں پیدا ہو، جہاں پلے، جہاں رہے، جہاں بڑھے، حصہ ان کا ہے. سمجھ آ رہی بات ہے نہیں جی؟ اب بس آخری جملہ کہنے لگا ہوں. جاؤ پھر بی بی نے عالم جلال میں پہلو بدلا، منبر والے سے بھی خطاب کیا، اہل دربار سے بھی. لفظ کیا کہا؟ ہاں مگر یہاں پہلے ایک آیت پڑھ لوں تاکہ بات جلدی آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ آیت الکرسی میں ہے نا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اللہ فرماتا ہے جس نے طاغوت کا انکار کیا
اور اللہ پہ ایمان لایا، اس نے مضبوط بندھن کو پکڑ لیا. یعنی اللہ نے طاغوت کو اپنے مقابلے میں گنا، اپنی دشمنی میں. بی بی اہل دربار پہ نظر ڈال کے کہتی ہے یا ابت الطاغوت نحن عباد الرحمن و اولیاء الملک المنان. فرمایا طاغوت کی عبادت کرنے والوں، نہیں تھوڑے لوگ پہنچے. طاغوت کی عبادت یعنی شیطان کی بات. سورہ یاسین میں اللہ کہہ رہا ہے الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اوے آدم کے بیٹو، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ پھر کیوں کی؟ جو سردی میں نہیں کھویا، جسے تھکن نے نہیں گھیرا، جو اپنی سوچ کے جنگل میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا، اس کے لیے ہے یہ جملہ. جاگنا اے آدم کے بیٹو، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی، پھر کیوں کی؟ ندیم نقوی میں 50 لاکھ دیتا ہوں، کروڑ دیتا ہوں، ایک بندہ ڈھونڈ کے لاؤ جو شیطان کے نام کی نماز پڑھتا ہو. مجھے قسم ہے اسی پاک زینب کبریٰ کی پاک چادر کی، اگر تم یہی ہو تو عرش نیچے رہ جائے گا، تم آگے چلے جاؤ گے اگر یہی ہو تو. ورنہ بہرحال میں نے تو ملک اپنی ڈیوٹی منصب ادا کرنا ہی ہے، میں نے تو فکرہ کہنا ہے. ہے کوئی امجد جو شیطان کا روزہ رکھتا ہو، جو شیطان کے نام پر حج پڑھتا ہو، جو شیطان کے نام پہ صدقہ دیتا ہو؟ جب کوئی ایسا نہیں کرتا تو اللہ نے کیوں کہا کہ تم شیطان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، یا نعوذ باللہ اللہ نے صحیح نہیں کہا. میں 73 فرقے کے مفسرین کے ظہیر پاس گیا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں شیطان نے جو کہا، جس نے اس کا کہنا مان لیا، اس کی پیروی کر لی، اس نے گویا شیطان کی عبادت کی. اب مجھے لاہور والوں کہنا یہی ہے، شیطان کی پیروی کا نام تو عبادت ہے، اور جو علی کی اطاعت کرے اس کا نام عبادت کیوں نہیں ہے؟ اللہ 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 جو جو شیطان کے پیچھے چل رہا ہے، اس کی پیروی کر رہا ہے، اس نے اس کی عبادت کی. جو حجت کے پیچھے چل رہا ہے، اب سمجھ میں آیا؟ علی کے خطبے کا جملہ سن کے جگر پھٹ جاتے ہیں لوگوں کے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، ہوائیاں اڑنے لگتی ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے علی؟ علی بادشاہ کہہ چکا ہے انا الساجد انا المسجود انا العابد انا المعبود. لوگوں میں ساجد بھی ہوں، مسجود بھی ہوں، میں عابد بھی ہوں، معبود بھی ہوں. اللہ اللہ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ یا عبدت الطاغوت، اے طاغوت کی بندگی کرنے والو، نحنو عباد الرحمن، ہم رحمان کے بندے ہیں. جی فیصلہ کر دیا علی کی بیٹی نے. تھک گئے ہو؟ بس ختم ہو گئی بات. ہم جی یقین آ گیا، ہم شیطان کے بندوں کو جگانا چاہ رہے ہیں. علی کی بیٹی نے گروہ بانٹ دیے، پورے دربار کو کہہ دیا اے شیطان کے بندو، ہم رحمان کے بندے ہیں. نحن عباد الرحمن و امناء الملک المنان.
ہم صرف اس کے عبد ہی نہیں، ہم اس کی امانتوں کے امین بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو کچھ اللہ کے پاس ہے، علی کی بیٹی کہہ رہی ہے ہم امین ہیں اس کے۔ اب ذرا اللہ کے خزانوں کو تو ٹٹولو کہ اللہ کے پاس ہے کیا کیا۔ جو اللہ کے پاس ہوگا وہ امانت ان کے پاس ملے گی۔ اللہ کے پاس رزق ہے یا نہیں؟ تو پھر امین یہ ہے، مانگتے ہوئے موت کیوں آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاس اولاد ہے یا نہیں؟ تو پھر ان سے مانگتے ہوئے تب پہ لرزہ کیوں چڑھتا ہے؟ نہیں، یا تو اللہ سے لڑو کہ اس خاندان کو امین کیوں بنایا۔ اور اللہ، یہ ظہیر بھائی چھوٹا موٹا مقام نہیں، خدا کی قسم جب پہلی بار میں نے یہ خطبہ پڑھا تھا اور اس میں یہ جملے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کیوں کہ خود اس کے بابا کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں جا کے نجف اس کی زیارت میں یہ فکرہ ہے، فَبِحَقِّ مَنِ ائْتَمَنَكَ عَلَىٰ سِرِّهِ وَاسْتَرْعَوْكَ أَمْرَ خَلْقِهِ۔ اے علی، تجھے واسطہ ہے اس اللہ کے حق کا جس نے تجھے اپنا امین بنایا۔ جس نے تجھے اپنا امین بنایا، وَاسْتَرْعَاكَ أَمْرَ خَلْقِهِ، جس نے تجھے اپنی مخلوق کے معاملات کا نگران بنایا۔ میرے ساتھ یہ کر، میرے ساتھ یہ کر۔ تو جو علی کے لیے ہے، وہی زینب کے لیے۔ اچھا ٹھہرو، اتنا سا تھا، میں خود سننے لگا، پھر کتابوں میں بھی پڑھا اور لا تعداد جگہ پڑھا۔ آپ بھی سب جانتے ہیں لہجہ کس کا تھا؟ بی بی کا۔ دیکھا اتنی مشہور بات ہے کہ تم ہیں نعرہ اتنا ذوق سے نہیں لگاتے ہو جتنے شوق سے تم نے یہ جواب دیا۔ علی کا لہجہ اور آگے عوام کا تو پھر انتخاب قصور ہی کوئی نہیں۔ جب علماء یہاں ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یعنی اب جس طرح میں بول رہا ہوں، جو بالکل جس کی آواز یوں مجھ سے ملتی ہو اس کا لہجہ مجھ سے مل گیا، یہ بات نہیں۔ جس چیز کو تم لہجہ کہتے ہو اسے عربی میں لغت کہتے ہیں۔ جیسا کہ پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ، معراج کی رات اللہ آپ سے کس لغت میں بولا تھا، یعنی کس لہجے میں بولا تھا؟ جو قَالَ خَاطَبَنِي بِلُغَةِ علی ابن ابی طالب، تو وہ جو چیز ہم لہجہ سمجھتے ہیں عربی میں وہ لغت ہے۔ عربی میں جسے لہجہ کہتے ہیں وہ آواز کا ملنا نہیں، وہ زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کی تاثیر کا ملنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں پلے بڑی بات، نہیں پلے بڑی بات، یعنی جو تاثیر علی کی زبان میں تھی وہی تاثیر زینب کی زبان میں، پوری اولاد علی کی زبان میں۔ اور ان کے زبان کی تاثیر جانتے ہو، یہ نہ دعائیں مانگتے ہیں، نہ مصلے بچھاتے ہیں، نہ تسبیحیں رولتے ہیں، نہ نوافل پڑھتے ہیں، منہ سے نکل جاتا ہے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے حیا نہیں آئی۔ جو درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف بھی آیا یا وقت ضائع ہوا ہے؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ روزانہ پوچھتا ہوں یہی جملہ، ننگے سر بیٹھی ہوئی
قوم کو احساس دلانے کے لیے کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، اگر 4 آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، تو جس بی بی کے نام کا خمسہ ہے وہ راضی نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ نہ ہمارا علم سننے آتی ہے، نہ اسے ہماری خطابت سے کوئی غرض ہے، وہ صرف پرسے کے لیے۔ ہاں، سردی کے بے وقت لمحات میں پرسے کے لیے بیٹھنے والوں، اتنا کریم ہے یہ خاندان، اسی بات کو بھی وہ لکھ لیتا ہے اور پھر اپنے اللہ سے کہتا رہتا ہے مالک دیکھا ہے ان کا ہمارا خون کا کوئی رشتہ نہیں، یہ اس وقت بھی ہماری غریبی کو رو رہے ہیں، سردی گرمی کی پرواہ نہیں کرتے، تیری ذات کو گواہ بنا کے ہم وعدہ کر رہے ہیں انہیں ہم قیامت کے دن رونے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں نے بتایا تھا تمہیں، اگر بھول نہیں گیا تو، بابا کی مزار پہ کوئی شکوہ نہ کیا، حسین کی تربت پہ کوئی شکایت نہیں، حسن کی قبر پہ کوئی گلہ نہیں، نانا کی مزار پہ آپ کو پڑھنے والے جو سنائیں حقائق یہی ہیں، نانا سے بھی کوئی شکایت نہیں کی، بس اتنا کہا تیرے حسین کے ساتھ گئی تھی خالی ہاتھ آ گئی ہوں، لیکن تیرے حسین کی امانتیں بچا کے لائی ہوں، شکایت کوئی نہیں کی، بس ماں کی قبر پہ جو ہی پہنچی سارے درد سامنے آ گئے، سارے دکھ سامنے آ گئے، جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا دل ہے اس کے لیے پڑھنے لگا ہوں، پورا ایک مرثیہ ہے جو بی بی نے ماں کے مزار پہ پڑھا ہے، اس میں کا ایک شعر سنا رہا ہوں تمہیں، ماں کی قبر پہ دونوں ہاتھ مار مار کے زینب کہہ رہی ہے فاطمہ لو رائتے نا سہارا ومن سہر اللیالی قد امینا، چوٹ لگے گی یقیناً تمہیں، اے تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں، میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں مجھے معاف کر دینا، رو رو کے کہہ رہے اماں اماں، کربلا سے شام تک کے سفر میں تیرے حسین کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگایا، تیرے شبیر کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگایا کہ جاگ جاگ کے میری بینائی کمزور ہو گئی، اماں سجاد میرے سامنے سے گزر جائے میں پہچان نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، ہو چکا تھا پرسا، میں دعائی دے سکتا ہوں تمہیں کہ اس غم میں رونے والی آنکھیں اللہ کرے کبھی کسی غم میں اشک بار نہ ہو، ہاں، لیکن بی بی کی رضا کے لیے اور تمہارے درجات کی بلندی کے لیے کہنے لگا ہوں، خدا کی قسم میں نے سیدو مومنو ترجمہ صحیح نہیں کیا، تمہارے ڈر سے صحیح نہیں کیا کہ تمہارے کلیجے پھٹ نہ جائیں، ہاں، سی ڈی میں کیسٹ میں لفظ موجود ہیں، جس عالم کا جگر ہو اس سے کرا لینا، بس میں نے اتنا ہی ترجمہ کیا ہے کہ اماں میری بینائی کمزور ہو گئی، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ جگانے سے کیوں جاگی؟ اللہ اکبر۔ ہاں، ماتم کرنا ہے تو دیکھنا میری طرف، قافلہ تیار ہو رہا ہے کربلا سے، شمر لعین نے حارث بن نوفل ملعون کو بلایا، کچھ لعنتی ایسے ہیں جن کا نام لے کر تیرا خون رونے والا امام قنوت میں لعنت کیا کرتا تھا، ان میں حارث بن نوفل کا نام بھی ہے، کوئی تو جگر دکھایا ہوگا سجاد کا، کوئی تو چوٹ ماری ہوگی کلیجے پر، ہاں، کہ باقر کا بابا نام لے کے لعنت کرتا ہے۔ اس ملعون کو شمر نے بلایا، کہا حارث، میں بار بار ہاتھ جوڑ رہا ہوں، مجھ سے ناراض نہیں ہونا، چھپا اس لیے نہیں سکتا، سجاد کہتا ہے ہمارے مصائب چھپانے والا خولی کے ساتھ اٹھے گا، کوشش کروں گا پردے سے گزر جاؤں، تم بھی للہ کوشش کرنا میرے لفظ سمجھنے کی تاکہ مجھے کھل کے نہ پڑھنا پڑے۔ حارث، شام تک تو نے اور کوئی کام نہیں کرنا، تیری ایک ڈیوٹی ہے، کیا؟ اس پورے سفر میں اور کوئی سوئے بے شک سوئے،
جو شریکت الحسین کہلاتی ہے یہ شام تک سونے نہ پائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں؟ اور کوئی سوئے بے شک سو جائے. یہ جو حسین کی حصے دار ہے میری شام والی بی بی میری مخدومہ مجھے حوصلہ دے. تیرے عزاداروں کے کلیجے بڑے نازک ہیں اللہ جانے یہ کیسے برداشت کریں گے. یہی فکر لاہور والوں 4 سال کی بطول نے سن لیے دوڑی دوڑی آئی بلاتش بھی پھوپھی کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا پھوپھی اماں میرے بابا کی شہادت کا واسطہ شام کے سفر میں سونا نہیں ہے. اللہ اکبر. اس پورے سفر میں سونا نہیں ہے. کیوں میری معصومہ بچی؟ پھوپھی اماں تیرے جگانے پر ڈیوٹی لگ گئی حارث بن نوفل لعین کی. بلاتش بھی سر چوم کے کہا میری بیٹی گھبرا نہیں میں کون سا اکبر کی بارات کے ساتھ جا رہی ہوں. مجھے نیند آئے گی کہاں ہیں؟ تیرے بابا کے نوحے پڑھتے رات گزر جائے گی تیرے غازی کے مرثیے پڑھتے رات گزر جائے گی. میری واحدہ بیٹی فکر نہ کر نہیں سوں گی. بس ختم کرنے لگا ہوں. آخری جملہ سنو جاؤ. چلتا رہا قافلہ جاگتی رہی علی کی بیٹی. موصل کے باہر قافلہ پہنچا. میری زبان جلے. اس وقت تک 44 راتیں گزر چکی تھی زینب کو جاگتے ہوئے. پوری 44 راتیں. اللہ اکبر. یقیناً مستورات میں کہیں نہ کہیں دونوں پھپھی بھتیجی موجود ہیں. دونوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں 44 راتوں کی جاگی ہوئی بی بی تھی. قافلہ اترا اتفاقاً ایک کھجور کے تنے کے ساتھ بی بی کو جگہ ملی. اب یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ حالت یہ تھی. ہاتھ یہاں تھے کھجور کے تنے کی ٹیک لگی. 44 راتیں گزر چکی تھیں. آنکھ لگ گئی. مخبری ہوئی حرامی حارث کو جس پہ ڈیوٹی تھی سو گئی. اب کلیجہ پھٹ بھی جائے تو مجھے معاف کر دینا. اس حرامی نے ہاتھ میں کوئی چیز اٹھائی. یہ زینب کی طرف دوڑا. سکینہ بھی دیکھ رہی تھی وہ بھی پھپھی کی طرف دوڑی. لیکن بچی کی دوڑ کجا. اللہ اکبر. بچی کی رفتار کجا پورے مرد کی دوڑ کجا. پھر میرے ہاتھ جڑے ہیں. اس حرامی کا بلاتش بھی ہاتھ اٹھا نیچے آیا. اللہ جانے کیا ہوا. اتنی تڑپی زینب کہ ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئیں. زمین پہ تڑپ رہی ہے علی کی بیٹی. اللہ اکبر. ختم ہو گئی. مولا تمہارا پرسہ منظور کرے. تڑپتے تڑپتے اپنے آپ کو سنبھالا. ہاتھوں کا پیالہ بنایا رخسار کے نیچے رکھا. میں کتاب والے جملے نہیں پڑھ سکتا. اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد جس شہر سے بھی گزری عورتیں ایک دوسری سے پوچھتی تھی یہ چاند گرہن کے چہرے والی بی بی کون ہے. اب ایسا زیادہ اشارہ میں نہیں کر سکتا.
اللہ اکبر. رخسار کے نیچے رکھا. جب خون سے بھر گیا, خون ہتھیلی کے پیالے میں لیے اس نیزے کے نیچے چلی آئی جس پہ عباس کا سر تھا. عباس کی طرف اچھالا, کہا یہ اس زینب کا لہو ہے جو تیرے پہرے کی آواز کی عادی تھی, جو تیری ضمانت پہ مدینے سے چل. ماتم حسین.